الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل نے اپنے دین حنیف کی نصرت اور مدد کے لیے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی سے کام لیتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کے اس مبارک دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کئی حضرات کی قربانیاں شامل ہیں، جس کا ہم اور ایسی قربانیاں ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جنہوں نے اپنے تن من دھن آل اولاد سب کو انہوں نے قربان کیا. اپنی آل بھی ہے تو نچھاور کر دیا، اولاد بھی ہے تو قربان کر دیا، جان بھی ہے تو قربان کیا. وہ مبارک ہستیوں کا تذکرہ جب ملتا ہے تو ان مبارک ہستیوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. چونکہ آج 15 شوال المکرم ہے حسن اتفاق سے، اور آج ہی کے دن تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم اور چمکتا دمکتا باب اور چیپٹر، جس کو ہم غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں، اس کا معرکہ 15 شوال المکرم 3 سن ہجری میں مدینہ منورہ کے نواحی علاقے میں پیش آیا. معزز سامعین کرام، ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی ساری قرآن تیار ہے، حدیثیں تیار ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہو چکے ہیں. مگر معزز سامعین کرام، یہاں تک اسلام جو پہنچا ہے بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے، بڑی مشکلات اور مشقتوں سے گزرتے ہوئے پہنچا ہے. اتنی آسانی سے نہیں پہنچا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم نے کچھ مشکلات کو اس کا سامنا کیا نہیں تو ہم کو پتہ نہیں ہے ان حضرات نے، ان ہستیوں نے کیسے ہم تک اسلام پہنچایا ہے. جب حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے رخصت ہو کر کے مدینہ پاک ہجرت فرمائی، تو اب مدینہ پاک پہنچنے کے بعد مسلمان آرام سے رہ رہے ہیں، تو کفار مکہ کو دیکھا نہیں گیا. وہ بولے کہ بھئی مسلمان جا کر کے آرام سے کیسے رہے، لہٰذا ان لوگوں نے ہجرت کے فوری بعد سے ہی مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملے کی تیاریاں شروع کرنے لگے. وقتاً فوقتاً تیاریاں چلتی رہی. صرف 6 ماہ بعد اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا معرکہ بدر ہے. یہ بات غلط ہے. یقیناً عظیم معرکہ ہے، یقیناً یوم الفرقان ہے، بہت بڑی جنگ ہے، مگر اس سے پہلے بھی سرائے اور غزوے ہو چکے تھے، جس کا پہلا لشکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی نگرانی میں روانہ فرمایا تھا. معزز سامعین کرام، یہ جنگیں چھوٹی چھوٹی ہوتی رہی، جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے، مقابلہ آمنا سامنا ہوا، بات چیت پر معاملہ ختم ہو گیا، اور وہ جنگ غزوہ امیر حمزہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد غزوہ ذو العشیرہ ہوا، پھر اس کے بعد غزوہ ابوا ہوا. 3-4 غزوات و سرایا ہو جانے کے بعد پھر جو مرحلہ آیا وہ بدر کا مرحلہ تھا. معزز سامعین کرام، بدر میں آپ نے پہلے بھی سنا ہے رمضان المبارک میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی، کس طرح کفار کا خاتمہ فرمایا. 70 سے زائد بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز تھے مارے گئے، 70 سے زائد لوگ گرفتار کر لیے گئے، سارا کچھ معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ان کے اندر بدلے کی آگ بنک رہی تھی، اور وہ تیاری کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے، تو لہٰذا وہ تیاری کر غزوے کے لیے تشریف آنے لگے، مکہ مکرمہ سے نکل پڑے.
جب وہ آنے لگے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، مشورہ، حالانکہ حبیب دو جہاں ہے، حبیب کردگار ہے، دو عالم کے سردار ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، سارے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، پوچھنے لگے کہ کیا کیا جائے، کیا ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں یا مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کے جنگ لڑیں؟ صحابہ کرام نے، جو نوجوان تھے، جو بڑے پورے جوش تھے، انہوں نے کہا کہ ہم گلی میں تو کوئی بھی لڑ سکتا ہے، اپنے گھر میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو سیف محفوظ کرتا ہے، ہم اپنے گھر میں نہیں، باہر مدینہ پاک کے باہر نکل کر لڑیں گے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ مدینہ پاک میں رہ کر لڑا جائے، ارادہ حبیب پاک کا یہ تھا، مگر چونکہ صحابہ کرام کی اکثریت نے باہر جنگ لڑنے کی مشورہ دیا، اور خود حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، آپ نے بھی مشورہ دیا کہ ہم باہر نکل کر کے لڑیں گے۔ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے اور خواب دیکھ کر اٹھ کر آپ نے، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مخالف ہم نے مشورہ دے دیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ترک فرما دیجئے ارادہ، مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مشورے کے مطابق یہاں لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نبی کی شان نہیں ہے کہ جب وہ زرہ باندھ لے ایک مرتبہ تو پھر جب تک کہ جنگ مکمل نہ ہو جائے وہ زرہ نہیں اتارا کر سکتا۔ آپ نے فرمایا چلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر خواب کا بھی ذکر فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک بڑے سے جانور کو دیکھا ہے، وہ مارا جا رہا ہے، اور اس دوران حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار مبارک تھی، آپ کی جو شمشیر تھی، اس کے اندر دندان آ گئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ میرے خاندان کے کوئی شخص شہید ہونے والے ہیں۔ وہ ذات تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، آپ کے چچا ہیں، آپ کے حقیقی چچا تھے، ایک دوسرے رشتے سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، یعنی دونوں کو حضرت امیر حمزہ، چونکہ 2 سال کا فرق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال آپ پہلے دنیا میں تشریف لائے اور ولادت ہوتی ہے تو صرف 2 سال کا فرق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سویبہ نے دودھ پلایا، اسی حضرت سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو دونوں دودھ شریک بھائی ہو گئے۔ اس کا ذکر بخاری شریف میں ملتا ہے، جب آپ کی حضرت امیر حمزہ کی صاحبزادی سے نکاح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بھتیجی نکاح جائز ہے، اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے چچیری بہن سے اسلام میں۔ جب حضرت سیدنا عباس اور حضرت علی وغیرہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت امیر حمزہ کی صاحبزادی سے نکاح فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ میری وہ دودھ شریک بھتیجی ہے، دودھ شریک بھائی، رضائی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی دونوں نے ایک ہی بھائی ماں سے دودھ پیا ہے، تو اس رشتے کا آپ نے اظہار فرمایا۔ یہ تو دوسرا رشتہ ہوا، اور ایک تیسرا رشتہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت امیر حمزہ کا خاص ہے، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، رضی اللہ عنہ کی والدہ، آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ، حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ، دونوں تائرے اور چچیری بہنیں تھیں رشتے میں، دونوں تائری چچیری بہنیں، تو اس رشتے سے خلیرے بھائی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت امیر حمزہ سے بے پناہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قدر محبت آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ، دونوں میں اس قدر خاص محبت اور تعلق تھا جس کا اظہار مختلف مقامات پر فرمایا۔ ایک شخص آیا، آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لڑکا ہوا ہے، بہت دن بعد ہوا ہے، بہت دن تک لڑکا نہیں ہوا تھا، بہت دن بعد لڑکا ہوا ہے، نام کیا رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے پسندیدہ نام، سب سے زیادہ میں جنہیں دنیا میں چاہتا ہوں وہ میرے چچا حمزہ ہے، تم نام حمزہ رکھو۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں باہر نکلے اور اسی جنگ میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ کو لے کر باہر نکلتے ہیں، جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے قریب پہنچنے لگے، میدان احد کے قریب، تو دیکھا کہ کفار پہلے سے آ چکے ہیں اور ان کا رخ مدینہ پاک کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیچھے سے جا کر کے الٹی سمت میں گئے، جا کر ان کے اپوزٹ سائڈ جا کر کے ٹھہرے، جنگ کا محاصرہ کیا، پھر اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا دیکھو یہ ٹکڑیوں کو ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی گئی، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہے، کیا بدر میں جو تھی وہ 313 تھی، یہاں پر 1000 کا لشکر تھا، مگر عبداللہ بن ابی نے الگ کر کر کے 300 چلے گئے تو 700 صحابہ کرام ہیں، پہلے کی بنسبت ڈبل صحابہ کرام ہیں، پہلی جنگ کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے، ابو سفیان قافلہ سالار ہے،
ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے وہ قافلہ سالار ہے، خالد بن ولید جو ابھی وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی ان کے جنرل کمانڈر ان چیف ہے، وہ سارے لوگ اپنی تیاری میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ڈیوٹیز لگا دی۔ ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر سے امکان تھا کہ اس کے پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک اڑچن بن رہی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ لوگ آ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بعد میں تشریف لائے، تو فرمایا کہ اس پہاڑ پر آپ نے 50 تیر چلانے والوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ٹھہرایا۔ فرمایا چاہے کچھ ہو جائے، فیصلہ چاہے کچھ ہو جائے، یہاں تک کہ مسند احمد بن حنبل میں روایت آتی ہے آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہو اور گدھ آ کر کے ہماری لاشوں کا گوشت کھا رہے ہو تب بھی تم یہ موقف اور یہ مقام، یہ ایریا نہیں چھوڑنا، کیونکہ امکان تھا کہ پیچھے سے وہ حملہ آور ہو جائے۔ سامنے سے تو ہے ہی ہے، جنگ سامنے سے ہو رہی ہے، پیچھے ایک درمیان میں پہاڑ آ گیا ہے، پیچھے سے حملہ ہونے کا امکان زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں پر ٹھہرا دیا، جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے تابڑتوڑ حملے کیے، کفار کے قدم اکھڑ گئے، وہ پلٹ کر کے بھاگنے لگے، اور جب جیسے ہی بھاگنے لگے صحابہ کرام جشن منانے لگے، کامیابی کا جشن منانے لگے، سب لوگ ایک طرف جمع ہونے لگے جشن منانے کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ جو صحابہ کرام کو وہاں پر پہاڑ پر ذمہ داری دی گئی تھی، ان صحابہ کرام نے سوچا کہ اب تو جنگ ہو گئی ہے، اب تو جنگ مکمل ہو گئی ہے، جشن کا فتح کا جشن منا رہے ہیں، ہم بھی جا کر کے شریک ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو ان صحابہ کرام نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہو اور گدھ آ کر کھا رہے ہو تب یہ نہیں چھوڑنا، تو مطلب وہ شکست کی بات کہی، اگر ہار ہو جائے تو نہ چھوڑے، اب یہ تو جیت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا۔ انہوں نے اجتہاد کیا، یہ نہیں کہنا کہ بھئی صحابہ کرام نعوذ باللہ ان سے غلطی ہو گئی، وہ میدان چھوڑے وہاں سے چلے گئے، مال کے لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے، مگر ہم ادب والے لوگ ہوتے ہیں، ادب ہر ایک کا ہونا چاہیے، ہر ایک بات میں ادب کا پہلو نکالا جائے، یہ رکھا جائے کہ صحابہ کرام ہے یہ انسانی لوگ نہیں ہیں، میں پہلے بھی کہا ہوں یہ آسمان جنت کے لوگ ہیں جو زمین پر رہ رہے ہیں، ان کا نام صحابہ کرام ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام نے وہاں پر چھوڑا کیا؟ اپنا اجتہاد کرتے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گدھ آ کر کے بھی ہمارا گوشت کھا رہے ہوں تو یہ مقام نہیں چھوڑنا، تو مطلب کیا ہار پر کہہ رہے ہیں، جیت پر آپ نے نہیں فرمایا، لہذا صحابہ کرام اتر گئے۔ خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے ایک دستے کے ساتھ ادھر کا راؤنڈ مارا اور دیکھا کہ وہ ایریا خالی ہے، وہ پلٹ کر کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ وہ جو لوگ تھے شہید ہوئے، باقی ماندہ 13-14 لوگ رکے ہوئے تھے وہ پہاڑ پر، وہ جنگ لڑے، تھوڑی دیر کوشش کیے، بڑا زبردست وار تھا، حضرت خالد بن ولید کون نہیں جانتا، بہت بڑے جنرل، اور مسلمانوں کی بڑی شکست ان کی وجہ سے ہوئی، مگر اس کے بعد کے جتنے کامیابیاں بھی ملی ہے انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حملہ آور ہوئے پیچھے سے اور مسلمانوں کے درمیان افراتفری مچی اور تتر بتر ہو گئے، مسلمان پریشان، ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی حملہ ہو گیا، اب مسلمان ادھر ادھر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چل گئے، اور آپ نے ایک دسنا نامی شخص نے آپ کو، انس بن دسنا نے آپ کو بھالے مارے اور تیر مارے، تو آپ کی جو گال کی جو ہڈی تھی اس کے اندر تیر پیوست ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہونے لگے، سامنے کے دانتوں پر ہلکی سی آپ کے تڑق آ گئی، ٹوٹ گئے، آپ کے چہرے مبارک سے خون آلود ہو گیا، خون گرنے لگا، صحابہ کرام اپنی جانثاری کا منظر پیش کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، مختلف صحابہ کرام ہے جو سامنے آ کر ٹھہر گئے۔ ایک صحابی ہے وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنا رائٹ ہینڈ میں ان کا دستہ ہے، حملہ ہوا تو ہاتھ ٹوٹ گیا، لیفٹ ہینڈ سے انہوں نے اپنا اسلام کے پرچم کو تھاما، جب وہ بھی ٹوٹ گیا تو اپنے منہ میں لگا کر کے انہوں نے منہ کے ذریعے سے اسلام کے پرچم کو گرنے نہ دیا۔ معزز سامعین کرام، بہرحال یہ جو جنگ ہوئی غزوہ احد، اس جنگ میں مسلمانوں نے نہ شکست ہوئی نہ کامیابی، اس لیے کامیابی نہیں ملی کیونکہ ان کا جو جنرل ابو سفیان تھے وہ بھی بقید حیات رہے، مارے نہیں گئے، اور ادھر مسلمانوں کو شکست بھی نہیں ہوئی اس اعتبار سے، کیونکہ شکست کب ہوتی ہے؟ جب لیڈر، ان کا اعتراض، ان کی جو لڑائی تھی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت آپ مدینہ منورہ تک پہنچ گئے، تو لہٰذا یہ جنگ درمیان میں ختم ہو گئی۔ مگر معزز سامعین کرام، اس افراتفری کے دوران مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، 70 صحابہ کرام، بدر میں 70 کفار کو مارے تھے، یہاں پر بھی وہی 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوتی ہے،
ان میں جو سب سے بڑی شہادت ہے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام کے ایسے علم بردار حضرت امیر حمزہ، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کی طاقت کا عالم، ان کو کہا کیا جاتا تھا، حضرت امیر حمزہ کا شوق کیا تھا۔ لوگ شکار کرتے ہیں، کوئی جا کر مچھلی پکڑ کر لا لیا، کوئی چڑیا کو مار لیا، کوئی خرگوش کو مارا، کوئی ہرن کو مارا، حالانکہ یہ ناجائز ہے، قانوناً جرم ہے، جائز اسلامی طور پر جائز ہے، قانوناً جرم ہے کہ بچے بولیں گے کہ بھائی مل صاحب بولے شکار کے لیے چلے جائیں گے، قانوناً جرم ہے، پکڑے گئے تو اندر ہو جائیں گے۔ تو لہذا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کرتے تھے۔ کہہ کا آپ جنگلوں میں نکل کر چیتوں کا شکار کیا کرتے، چیتے کا شکار کرنے والی ذات کا نام امیر حمزہ تھا۔ مہینوں شکار پر نکل جاتے، مہینوں نکل جاتے، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے فصیح اللسان اور جوامد اور بہادر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، چیتا کوئی ایریے میں اگر داخل ہو گیا وہ تو ہم لوگ گھر کے دروازے لگا لیں، مگر ان چیتوں کا جا کر شکار کرنے والی ذات کا نام امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضا ہوئے۔ معزز سامعین، امیر حمزہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے تولد ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، تعلق، میں نے آپ سے 3 تعلق بتائے ہیں۔ آپ کے چچا ہوتے ہیں، سگے چچا، اور آپ کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی ہے۔ تیسرا رشتہ آپ کے خلیرے بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رشتے بنتے ہیں، کیونکہ عرب میں عمر کم ہوا کرتی تھی، عرب عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت، ایک مرتبہ جب واپس آئے شکار سے، صفا مروہ کے پہاڑی کے درمیان سے گزر رہے ہیں، تو ابو جہل کی باندی یا خود آپ کی باندی نے ذکر کیا، اے ابو عمارہ، آپ کی صاحبزادی کا نام تھا، تو کہنے لگی کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ بولے کیا ہوا؟ آپ کے جو بھتیجے ہیں اس کے ساتھ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل نے بدتمیزی کی، اعلان نبوت ہو گیا، اعلان، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت امیر حمزہ فوری طور پر ایمان نہیں لائے۔ اس طرف ایسا نہیں کہ خیال ہی نہیں، بس اپنا شوق ہے، ہوتا ہے نوجوانی میں، جوانی کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی لگن دھن رہتی ہے سوار، تو اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں تھی ایمان کی طرف۔ جب تشریف لائے تو کہا لڑکی نے، باندی نے، کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ معاملہ کیا، آپ کو گالی گلوچ کی ہے، بدتمیزی کی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ اپنے گھر کو جانے کی بجائے راست مکہ مکرمہ کے حرم مطاف میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ابو جہل بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جا کر آپ بات کرنے سے پہلے اپنی تلوار نکالی اور اس کے چہرے پر مارا، مٹھ سے مار کر کے زخمی کر دیا، خون بہنے لگا ابو جہل کو۔ اس کے لوگ اٹھ کر کے ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ بھئی کیا ہوا ہے، ہم لڑیں گے امیر حمزہ سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میری غلطی ہے، میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی، اس لیے انہوں نے یہ حملہ کیا۔ کہہ کر اس نے کہا کہ اے امیر حمزہ، تمہارا کیا تعلق ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، تم تو مسلمان بھی نہیں ہو، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہو اور ساتھ دیتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ اگر صرف یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہی میں تائید کر سکتا ہوں، تو لو میں آج ان کے دین پر ایمان لاتا ہوں اور کلمے کا اعلان کرتا ہوں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھیں، محبت دیکھیں، کیا کہ بھئی تم ان کے سپورٹ میں کیوں آ رہے ہو، تم تو وہ دین کے ماننے والے بھی نہ ہو۔ جیسے ہی یہ سنا، قوت ایمانی حرارت جاگی، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ گھر گئے، جا کر کے جب کپڑے وغیرہ تبدیل کیا فریش ہونے کے لیے، شیطان وسوسے ڈالنے لگا۔ شیطان وسوسے، بھئی تم ایمان لا رہے ہو، اپنے خداؤں کو چھوڑ رہے، وسوسے ڈال رہا ہے شیطان۔ فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگے اے بھتیجے، میں نے ابو جہل کا ایسے ایسے جواب دیا، ابو جہل کو مارا میں نے، اس کو زخمی کر دیا۔ قربان جائیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم آپ ہوتے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بھئی تو نے میرا بدلہ لے لیا، تو میرا جگری دوست ہے، تو میرا حقیقی دوست ہے، دوسرے دوست سارے بھاگ گئے تھے، تو نے ہی میرا بدلہ لیا، ہم خوش ہو جاتے۔ مگر قربان جائیے دو عالم کے مختار ہے، رحمت للعالمین فرمانے لگے چچا جان، مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس سے زیادہ خوشی تب ہوتی جب آپ ایمان لے آتے۔ اگر آپ ایمان لا لیتے تو یہ بدلہ لے نہ لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس بات پر ہوگی کہ اگر آپ ایمان، کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ابھی بھی وسوسے ہیں، شبہات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا، وہ کہنے لگے کہ میرا سینہ ایسے کھل گیا جیسے کہ ساری چیزیں راز کھل گئے ہیں، اب میرا دل کشادہ ہو گیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لے آیا۔ یہ ایمان لانے کے چند دن نہ گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ دونوں کا ایمان لانے نے اسلام کو اس قدر مضبوط کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر موقع پر اسلام کو مضبوط کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، کوئی کام ہو جائے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھیں گے ادھر امیر حمزہ ٹھہرے ہوئے نظر آتے۔
بدر احد میں آپ کی شہادت کے بارے سے چند باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں. دراصل بدر میں ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند، اس کے والد، یہ لوگ ابو سفیان اور ہند دونوں بھی بعد میں جا کر کے، حضرت خالد بن ولید، یہ سارے کے سارے لوگ بعد میں جا کر کے ایمان لے آئے. ان کے والد عتبہ، بھائی ولید، چچا شیبہ، تینوں کو امیر حمزہ نے اور حضرت علی نے اور حضرت ابو عبیدہ تینوں نے مل کر کے قتل کیا تھا بدر کی لڑائی میں. اور آخر میں جب حضرت ابو عبیدہ زخمی ہوئے تو حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی دونوں نے مل کر کے ان کو قتل کیا تھا. 70 کفار مارے گئے، 70 میں سے تقریباً 50 کے قریب یہ دونوں نے مل کر مارے تھے، حضرت علی نے، حضرت امیر حمزہ نے. ان کی بہادری کا عالم دیکھے، حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی چچا بھتیجے دونوں مل کر کے تقریباً 50 لوگوں کو مارا، جس میں کہ 20 بچے ہوئے، کوئی اور لوگوں صحابہ نے مارا ہے. تو بدلہ کھول رہا تھا، اس نے ایک آدمی کو ہائر کیا تھا ہند نے، کہ ایک بڑا تیز ترار اس کا نشانہ تھا، اس کا نام تھا وحشی. کہا کہ بھائی وحشی کو کہا کہ تم ایسی ایک تیر مارو امیر حمزہ کے لیے، اگر وہ شہید ہو جائیں گے تو تم جتنا سونا چاہو میں تمہیں سونے میں لاد دوں گی، اور دوسری چیز تمہیں آزاد کروا دوں گی، پیسہ دے کر کے آزاد. اب غریب آدمی ہے، اس کے پاس کیا ہے، وہ بھی تو ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی تو کافر ہے. وہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ وحشی بھی بعد میں جا کر کے ایمان لائے. تو بہرحال یہ ابتدائی دور کی بات ہو رہی ہے. وحشی تیار ہو گئے اور کہنے لگتے ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ کی طاق میں تھا، آپ جواں مردی کے ساتھ لوگوں کا خاتمہ کر رہے ہیں احد کے میدان میں. جیسے ہی ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ آپ کی تسمہ ہٹا اور کمر کے اور پیٹ کے درمیان کا حصہ تھوڑا کھلا دکھا، تو میں نے جو برچی ہوتی ہے، جو کونے نوکیلی ہوتی ہے، سامنے سے ایک اسٹریٹ ایرو ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، وہ پھینک کر کے مارا جاتا ہے. اس نے نشانہ تاک کر کے مارا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ اور سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ زمین پر گرے. احد کا میدان ہے، آپ زمین پر گر گئے اور آپ کی شہادت ہوتی ہے. جب شہید ہو گئے تو وحشی پھر لوٹ کر آئے، آ کر کے وہ برچی نکال کر پھر واپس گئے. ہند کو کہا کہ بھائی تمہارا جو کام تھا میں نے کر دیا. اس وقت اس کے ان کے جسم پر جتنا سونا تھا انہوں نے وحشی کو پہنا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کہاں پر ہے. حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر، جسم مبارک پر لایا گیا، سینہ چاک کیا گیا، یعنی درندریت کی عالم دیکھیں، آپ کا سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکال کر کے کچا چبانے کی کوشش کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں چبا سکتے. کیوں؟ کیونکہ فرمایا اگر وہ چبا لیتے تو پھر ان کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی، کیونکہ امیر حمزہ جنتی ہے اور جو ان سے جسم سے متعلق جڑ جائے گا وہ بھی جنتی بن جائے گا. تو معزز سامعین کرام، پھر آپ کی لاش مبارکہ کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کاٹ دیے گئے. کئی صحابہ کرام کے ساتھ مسئلہ بنایا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے سے لاشوں کو روندا گیا. احد کا میدان ہے، اس قدر بربریت کا عالم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے لگے کہ میرے چچا کہاں ہیں. جنگ ختم ہو گئی ہونے کے بعد ڈھونڈنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہاں ہیں. لوگوں نے لاشوں کے نیچے سے ہٹا کر کے نکالا تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے، جو ام رسول اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر طابہ کہا، امیر طیبہ کہا، ام رسول اللہ کہا جاتا، اسد اللہ و رسولہ کہا گیا، غسیل الملائکہ کہا گیا، صاحب الکرب کہا گیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ کے جب لاشے پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو رواں ہو رہے ہیں دیکھ کر کے میرے چچا کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا گیا. جب حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن ہے وہ آئی، آپ نے فرمایا کہ چچی پھوپھی آپ نہیں دیکھ سکتے، مت دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ اگر امیر حمزہ تم اگر ابو عبد المطلب کے پوتے ہو تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں. آپ گئی، جا کر کے اپنے بھائی کے لاش مبارکہ کو صاف کیا اور چادر لا کر کے انہوں نے اپنے طرف سے ان کے کفن کا انتظام فرمایا. معزز سامعین کرام، یہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد بھی ہر ہفتے کے دن آپ احد کے لیے تشریف لے جاتے. آپ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ کو مدینہ پاک میں منتقل کر لوں، مگر میں جب لاشا لے کر کے آپ کی جسم مبارک کو لے کر مدینہ جانے لگا تو احد کا پہاڑ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا. فرمانے لگے کہ امیر حمزہ جہاں ہوں گے احد بھی وہیں ہوگا. میں نہیں چاہتا تھا کہ شہر مدینہ کے اندر پہاڑ آ جائے، احد جیسا بڑا پہاڑ. میں نے امیر حمزہ کو احد کے پاس رکھ دیا. اسی لیے فرمایا کہ احد سے ہم محبت کرتے ہیں، احد ہم سے محبت کرتا ہے. اور آپ ہر وقت اس کی زیارت کے لیے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جایا کرتے. 63 ایئرز کے بعد آپ کی شہادت کے آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کروں، 63 ایئرز ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے. اس دور مبارک میں
ایک راستہ کھل رہا تھا، پانی کے بہنے کا راستہ آ گیا، پانی بلاک ہو رہا تھا، تو نہر نکالیں گے احد کے میدان کے درمیان سے. جب کھدوائی کی گئی، جب کھدوائی ہوئی تو وہاں پر احد کے صحابہ کرام کی قبریں کھل گئی. جب کھدوائی ہونے لگی تو قبر نکل گئی. جب ایک برچھی یا سبل مارا گیا تو ایک مقام سے سبل جب نکالا گیا اس کے اندر تر و تازہ خون ہے. جب دریافت کیا گیا، جب ہاتھ پیر وغیرہ جب اعضاء نظر آئے تو لوگوں نے پہچان کر کہا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک ہے. 60 سال گزر گئے تدفین کے بعد، اس کے باوجود بھی تر و تازہ ہے، جسم مبارک بھی تر و تازہ. آپ آج بھی اگر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اتنا سکون ملے گا، اتنی آرام اور سکون کا ماحول رہے گا. اور خاص طور پر رات کے وقت جائیں. چہارشنبے کا دن تھا جس دن آپ کی شہادت ہوئی. آج بھی عرب لوگ ہر چہارشنبے کے دن وہاں جمع ہوتے ہیں، کھانے وغیرہ کا نیاز کا اہتمام ہوتا ہے. احد پر کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہیں ہوا ہوگا، کبھی چہارشنبے کی رات چلے جائیں آپ. بابا حضور علیہ رحمہ کی عادت ہوتی تھی کہ ایک رات کم سے کم چہارشنبے کی پوری رات احد کے میدان میں گزارا کرتے تھے. سردی سخت ہوتی، اس کے باوجود گزارتے. تو احد میں اتنی خوشبو ملتی ہے، اس قدر خوبصورت منظر بھی ہے اور پرسکون منظر ہے. وہاں جا کر کے آپ اپنے آپ میں محسوس کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرات صحابہ کرام، کل صحابہ کرام اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اعزاؤں سے سچی پکی محبت نصیب فرما. آپ کی طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نصیب فرما. آپ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے. ہماری تمام جائز دینی مقاصد کو آپ کے وسیلے اور توسل سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.